بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات جس طرح کے ہو چکے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پہ حق بات کرنا، حق بات کہنا اپنی عزت پامال کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو کسی ادارے کو ناپسند ہو، حکومت کے کسی شعبے کو ناپسند ہو یا حکومت کی کسی شخصیت کو ناپسند ہو، تو 2 منٹ میں پکڑیں گے، پکڑ کے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، جوتیاں ماریں گے، اور پھر بیان لے کے اور وہ اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک چاچا نے کچھ جملے ایسے بولے وزیر اعلیٰ کے خلاف اور ہمارے آرمی چیف کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، تو کچھ دیر بعد اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر اس کا معافی نامہ جو اس کا ریکارڈ کروایا گیا اور وہ وائرل ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہی بات نہیں ہے، اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ ادھر بندے نے منہ سے بات نکالی اور کچھ ہی دیر میں اس کو ویریفائی کر لیا جاتا ہے، اور نادرا کے ذریعے یا جیسے بھی، تو ویریفائی کر کے اس کو ادارے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کی مار پٹائی کرتے ہیں یا اس سے بیان لیتے ہیں جو اس نے کہا ہوتا ہے اس کے مخالف، اور وہ معافی بھی مانگتا ہے، بیان بھی دیتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ادارے اس درجے کی برق رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات کر دے جو ادارے یا شخصیت یا حکومت کے خلاف ہو، تو ٹائم نہیں لگتا اس کو پکڑے جانے میں، فوری پکڑا جاتا ہے۔ اب ہمارے اہل سنت و جماعت کا نام لیتے ہوئے اگر کوئی ایسا مولوی کہ جو مسلک حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہو لیکن ایسی بات ہلکی کر دے کہ جو اجماع اہل سنت کے خلاف ہو، تو فوری طور پہ اس کی تردید کر دی جاتی ہے، تمام علماء اس کی تردید کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سیاسی طور پہ اگر کوئی کسی ایک جماعت کا بندہ کوئی ایسی بات کر دے جو پورے جماعت کے بیانیے کے خلاف ہو، تو اسی جماعت کے لوگ آ کے اس کی تردید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یا کچھ تو ہوتے ہیں وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا جو ذاتی رائے ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، پالیسی بیان نہیں ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مرزا جیلمی بغیر اداروں کی سپورٹ کے، بغیر شر پسند عناصر کی سپورٹ کے جو حکومتی عہدوں میں ہوں، دو لفظی بات ہے، حکومتی عہدیدار ہوں اور اداروں میں بیٹھے ہوں، کیا ان کی اشیر بات کے بغیر ایک لفظ بھی صحابہ کرام کے بارے میں گندہ بولنے کا متحمل ہے؟ کوئی بندہ صدق کے دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائے، یہ رجب بٹ جیسا بے غیرت شخص، بدنام زمانہ، باپ اس کا بٹی ہے، خود یہ بٹ ہے، پتہ نہیں ماں اس کی کون ہوگی، اور کسی رلی ہوئی عورت کا بچہ ہوگا، حلال طریقے سے جنم لیا ہوا بچہ ہو، حلالی عورت کا دودھ پیا ہو، وہ اس کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحابی ہے، اس کو کیا کہنا ہے، یہ غیر صحابی ہے، اس کو کیا کہنا ہے، یہ عام بندہ ہے، اس کو کیا کہنا ہے، یہ مجرم ہے، اس کو کیا کہنا ہے۔ تو ایسا بے لگام بگوڑا بے ایمان بد کردار لچا لفنگا بدماش، جس کی نہ ذات کا پتہ نہ اوقات کا پتہ، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بکواس کرے، مرزا جیلمی جیسے بے غیرت دلے بھونکیں اور ان کو ان کی مسلط پہ بیٹھا رہنا دیا جائے اور ادارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو کیا سمجھا جائے؟ یہی سمجھا جائے گا نا کہ اداروں کی یا حکومتی شخصیات کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، ورنہ پاکستان میں کون ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے اور پھر بھی وہ عزت آبرو کے ساتھ بیٹھا رہے؟ حکومت کے بارے میں نون لیگ کے خلاف بول کے، ابھی کوئی بول کے دیکھے اس کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھے اس کو ننگا کر کے تو اس کے برا حال کر دیا جائے گا، کوئی ایسی حق بات بیان کرنا چاہے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اداروں کو چاہیے کہ ان کی عزت سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، ان کی عزت سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاران کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جن سے راضی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کی بشارتیں دے دیں، رجب بٹ بٹی جیسا بے غیرت آدمی جو اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو سامنے بٹھا کے لوگوں کو ویلاگ بنا کے دے رہا ہے، ایسا کتیا کا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان پہ تان کرے، اور یزید کو تو نے جو کہنا ہے تو کہہ، تو ان کی جد کے بارے میں لفظ اس کی جد کے بارے میں کہہ کے ان پہ لعنت کر رہا ہے۔
تو تیرے جیسا یعنی کہ ضمیر فروش بغیرت فروش میں تو تیری ماں پہ بھی لعنت نہیں کر سکتا. میں تو کہتا ہوں تیری ماں کی شرمگاہ پہ لعنت ہو جہاں سے تو نکلا ہے. بلکہ وہ اس کو شرمگاہ بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کو بے شرمگاہ کہنا چاہیے. رجب بٹ کی ماں کی بے شرمگاہ پہ لعنت ہو کہ جہاں سے یہ کتیا کا بیٹا نکلا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان پہ طعن کرنے والا, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ ہادی اور مہدی ہے, اور جن کے بارے میں حضرت امام حسن جن کی بیعت کریں, جن کو خلافت دیں, جن سے صلح کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مسلمان گروہ کہیں, ایسے صحابی رسول کے بارے میں. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, یہ کن کے مجرم تھے؟ یہ کن کے مجرم تھے ابو سفیان؟ اسلام کو نقصان پہنچایا یا اسلام سے جنگیں لڑی ہیں جو بھی, تو یہ کوئی میرے آپ کے مجرم تھے؟ 15ویں صدی میں جمنے والا بے غیرت کتیا کا بیٹا فیصلہ کرے گا کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. اور صحابہ کرام کے معاملات میں ایک وہ ہمارا یہ وہ میر ابو نصر ہے کوئی بے ایمان آدمی پرلے درجے کا, وہ محقق بنتے بنتے وہ بے غیرت بننے پہ آ گیا. صحابہ کرام کے بارے میں حضرت امیر معاویہ کا 15ویں صدی میں جمع ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں کیا تھا, ان کی نیت کیا تھی اور ان کا کردار کیا تھا. بھئی تو کون ہے؟ تجھے کس نے حاکم بنایا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو فیصلہ کر؟ تو 15ویں صدی میں جمع ہے, تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ نہیں. اور پھر وہ اس کی حمایت میں کہا گیا, وہ کہتا ہے کہ جی وہ ہر صدی میں کسی نہ کسی نے کوئی کال کیا ہے ان کے خلاف حضرت امیر معاویہ کے. اب یہ ان کا حال ہے, ایک ایک کتاب حوالہ رہ گئی ہے کہ جی ہر صدی کہ فلاں صدی کے فلاں محقق نے یہ بات کی ہے. اب وہ ایک شخصیت اور ایک کتاب کا حوالہ دین رہ گیا ہے. یعنی ایک ایک بندے کی بات کو ہم لیں گے اور اجماع امت جو 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اس کو ہم معاذ اللہ کوڑے کی ٹوکری میں پھینکیں گے. ایک بندے کا قول نہ مان کر اگر صحابی رسول کی عزت و ناموس بچتی ہے تو وہ بچانی ہے کہ ساری امت کا اجماع چھوڑ کے ایک بندے کی بات لے کے کہنا جی وہ بڑے معتبر تھے جی, وہ بڑے محقق تھے جی, وہ بڑے مفسر تھے جی, وہ بڑے مجتہد تھے جی, ان کی بات تو نہیں جی, نہیں. تو اللہ کی بات کدھر گئی جس نے کہا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى؟ تو اللہ کی بات چھوڑ کے تو مفسر محقق کے دوران اور وقت کے محدث کی بات لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے ناہنجار مرزا جیلمی جیسے قادیانیوں کے آئندہ کے لیے ممکنہ خلیفہ اور اس بے غیرت سے کی طرف اداروں کو دھیان دینا چاہیے. اور مرزا جیلمی خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے, کدورت اور کینہ رکھتا ہے. لوگ کہیں گے جی یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو کیوں نہ کریں. جو کسی ایک صحابی پہ طعن کرتا ہے اور صحابی رسول کی توہین کرتا ہے اس کے دل میں بغض رسول ہے تبھی تو کرتا ہے. اگر اس کے دل میں کینہ اور کدورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہ ہو تو وہ ان کے یاروں پہ کبھی بھی نہ بھونکے. اگر کوئی یہ کہ جی وہ تو ایک گروہ کی بات کرتا ہے, وہ ایک گروہ کی کون سا صحابی ہے جس کو اس نے ٹچ نہ کیا ہو؟ کسی ایک کو بھی نہیں بخشا. تو اب یہ کہنا کہ جی وہ تو تحقیق بڑھ گئی ساری جب اللہ کا قرآن آ گیا. اب ایک ایک مولوی کا حوالہ لیے پھریں گے جی عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے یہ کہا ہے, وہ جی حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ کہا ہے, ملا علی قاری نے یہ کہا ہے. اگر ان کو چھوڑ دو گے تو ایمان جائے گا. بھئی یہ ایک ایک بندے کا حوالہ دین رہ گیا ہے. میں نے تبری میں دیکھا, طبرانی میں دیکھا, فلاں میں دیکھا, ڈمکا میں دیکھا, اس نے کہا. وہ اللہ نے کیا کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. تو مرزا جیلمی کے دل میں کینہ, کدورت اور بغض مصطفیٰ ہے, اور جس کے دل میں یہ ہوگا وہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرے گا, بلکہ گندی زبان بولے گا. عقیل ابن ابی طالب کے بارے میں نہیں یہ گندی زبان بولی اس نے کہ جی ان کی میٹالٹی دیکھیں, اللہ ان سے راضی ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی ان کی میٹالٹی دیکھیں. مال کے چکر میں حضرت میرے معاویہ کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ کتیا کا بیٹا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کی خبر لیں, ورنہ ہم تو لے ہی رہے ہیں. ہم سے تو جو ہو سکے گا وہ تو ہم, ظاہر ہے ہم کو بدماش تو ہے نہیں کہ ہم جا کے تو یا کوئی دہشت گرد تو ہم ہے نہیں ہیں. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پہ پوری کائنات میں ایک پرچہ بھی نہیں ہے بطور تنظیم. اگر مجھ پہ کوئی لڑائی جھگڑے میں کوئی پرچہ یا کوئی کسی مسئلے میں کوئی پرچہ ہے تو وہ اہل سنت پہ تو اٹیک نہیں ہے نا. بطور تنظیم اہل سنت پہ کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. اگر فرد و فردن کسی پہ 1 پہ 2 پہ 10 پہ 50 پہ ہوں اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو ہم کو بدماش لچے لفنگے تو ہیں نہیں ہیں, گنے اٹھانے والے تو ہمیں ہے نہیں ہے کہ بدماشی کے زور پہ ہم یہ کریں گے. ہم کیا کریں گے, ہم علمی دلائل کے زور پہ. اور منہ توڑا ہے فاتح منگولیت حضرت قبلہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس کا منہ توڑا ہے, اور دیگر اکابرین اہل سنت نے اس کا منہ توڑا ہے.
ایک ہمارا وہ یہ جو بھاولپوریا یہ عجیب لونڈا ہے، نہ اس کا علم، نہ اس کا حلم، نہ اس کا عمل، نہ اس کی عقل، نہ اس کا شعور، نہ اس کو غیرت ہے، یہ بدماشوں کی طرح، لچل فنگوں کی طرح یہ آ کے تو یہ دین کی بات کرنا اور یوں کرنا اور یوں کرنا، اور تو کہہ رہا ہے کہ جی پیر میرے لیے شاہ میرے لیے حجت نہیں ہے۔ کسی مناظرے میں یہ تو نے کہہ دیا تو لوگ چھتر مار مار کے تیرا خانہ خراب کر دیں گے۔ اگر اعلیٰ حضرت، اگر مجدد گولڑوی اگر ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے، تو دلیل ہے جس کو دین کا الف کا نام بے نہیں آتا۔ ایسے بے ایمانوں سے بھی بچ کے رہیں، اور ساتھ رضوی صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ یہ ان سے جان چھڑائیں، انہوں نے بہت زیادہ آپ کی تحریک کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایسے لونڈے لپاڑے بے ایمان پرلے درجے کے، اور پھر یہ نمبر لیتے ہیں سادات ہونے کا کہ جی ہم سادات ہیں، ہم پہ ہاتھ ہلا رکھے، ہم ہمارے بارے میں بات کی تو جہنمی ہو جاؤ گے، تو پھر میرے علی شاہ صاحب کو تو حجت نہیں مان رہا تو تجھے کوئی کیا مانے گا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔